یہ اس دور کی بات ہے جب بادشاہوں کے ایک حکم سے زندگیاں ساور بھی جاتی تھیں اور برباد بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک بڑا خوشحال اور آباد شہر تھا جس پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا۔ سلطان طاقتور تھا، روبدار تھا اور اپنی عدالت کے فیصلوں پر بڑا فخر کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے مگر دل سے مطمئن کم ہی ہوتے تھے۔ سلطان کا خیال تھا کہ تیز فیصلے کرنا ہی اصل انصاف ہے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، عدل میں تاخیر بغاوت کو جنم دیتی ہے، مگر وہ یہ بھول جاتا تھا کہ عدل میں جلد بازی سچ کو دفن کر دیتی ہے۔ پرندانہ کا تعارف۔ اسی شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب پرندانہ کہتے تھے۔ وہ سادہ لباس پہنتے، کم بولتے اور زیادہ سنتے تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ دولت، مگر ان کی دانائی ایسی تھی کہ بڑے بڑے جھگڑے ایک جملے میں حل ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے، پرندانہ آنکھوں سے نہیں دلوں سے دیکھتے ہیں۔ دربار کا دن۔ ایک دن سلطان کا دربار غیر معمولی طور پر بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف وزراء، قاضی، کاتب اور سپاہی موجود تھے۔ فضا میں سنجیدگی اور خوف کی آمیزش تھی۔ سپاہی نے اعلان کیا، خاموشی اختیار کی جائے، سلطان وقت تشریف لا رہے ہیں۔ سلطان تخت پر بیٹھا نگاہ دربار پر ڈالی اور بولا، آج کے مقدمات پیش کیے جائیں۔ تاجر کا الزام۔ ایک خوش لباس موٹے بدن کا تاجر آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور آنکھوں میں لالچ جھلک رہا تھا۔ وہ بولا، اے سلطان معظم، یہ کسان 1 سال پہلے مجھ سے 100 سونے کے سکے قرض لے کر گیا تھا۔ میں نے کئی بار تقاضا کیا مگر اب یہ انکار کر رہا ہے۔ میں اپنے حق کا طالب ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے کسان کو ترس بھری نظروں سے دیکھا۔ کسان کی بے بسی۔ کسان لرزتے قدموں سے آگے آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے اور آنکھوں میں سچائی۔ وہ بولا، حضور، میں نے کبھی اس تاجر سے قرض نہیں لیا۔ میری زندگی محنت سے گزرتی ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ مجھے سزا دے، مگر میں بے قصور ہوں۔ جھوٹ کی بنیاد۔ سلطان نے تاجر سے سوال کیا، کیا تمہارے پاس گواہ ہے؟ تاجر مسکرایا اور بولا، جی حضور، 2 معزز گواہ موجود ہیں۔ 2 آدمی آگے لائے گئے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ تاجر نے کسان کو سونے کے سکے دیے تھے۔ سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور فیصلہ سنا دیا، چونکہ گواہ موجود ہیں، لہذا کسان مجرم ہے۔ وہ 100 سونے کے سکے فوراً ادا کرے۔ فریاد جو ان سنی ہو گئی۔ کسان زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، اے سلطان، میرے پاس صرف یہ کھیت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میں کہاں سے یہ رقم لاؤں؟ سلطان نے سرد لہجے میں کہا، فیصلہ ہو چکا۔ خاموش آواز۔ دربار کے ایک کونے میں پرندانہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، اے سلطان، اگر اجازت ہو تو میں چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کچھ ناگواری سے کہا، پوچھو مگر وقت ضائع نہ کرو۔ وہ سوال جو بنیاد ہلا دے۔ پرندانہ نے تاجر سے پوچھا، تم نے قرض کہاں دیا تھا؟ تاجر بولا، اپنے گھر میں۔ پرندانہ نے پوچھا، سونے کے سکے کہاں رکھے تھے؟ تاجر نے کہا، ایک تھیلی میں۔ پرندانہ نے گواہ کی طرف دیکھا۔ اس تھیلی کا رنگ کیا تھا؟ پہلا گواہ گھبرا گیا، شاید سفید۔ دوسرے سے پوچھا گیا تو وہ بولا، کالی تھی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سچ کی روشنی۔ پرندانہ نے کہا، اے سلطان، سچ ایک ہوتا ہے اور جھوٹ کئی چہرے بدلتا ہے۔ یہ گواہ نہیں، یہ لالچ کے غلام ہیں۔ سپاہیوں نے گواہوں کو گرفتار کیا۔
सख्त पूछ-गुछ पर उन्होंने इकरार कर लिया कि उन्हें रिश्वत दी गई थी। इंसाफ की फतह। सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। इसने फैसला वापस लिया, ताजिर को सजा सुनाई और किसान को इज्जत के साथ रहा किया। सुल्तान तख्त से उतरा और प्रंदाना के सामने आकर बोला, आज मैंने सीखा कि इंसाफ तेजी से नहीं, समझ से होता है। प्रंदाना ने कहा, जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते, हम सच तक नहीं पहुंच सकते। इख्तिताम। इस दिन के बाद सुल्तान बदल गया। वो हर मुकदमा गौर से सुनने लगा और शहर में अमन कायम हो गया। लोग समझ गए कि असल ताकत ना तख्त में है, ना दौलत में, बल्कि सच, सब्र और दानाई में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी इंसाफ को अंधा कर देती है और गौर व फिक्र सच को जिंदा रखता है।